عمل کی نیت کر لیا جائے، اور میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں۔ تقریر آتی نہیں، مقرر ہوں نہیں میں۔ دعوت کا ایک ساتھی 6 نمبر سیکھتا رہا، سیکھ رہا ہوں، اور سیکھتے سیکھتے مر جانے کی نیت ہے۔ اس لیے آپ کی دعا چاہیے کہ میں کچھ کام کی بات کہہ دوں جس سے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی نفع ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا میں جب حق آیا تو باطل نے اسے گوارا نہیں کیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے کی بات اگر کتابوں میں دیکھی جائے، علماء سے پوچھا جائے، تو آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا ڈھانچہ بنایا گیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی۔ آدم کیا کیا کریں گے، کیا ہوگا، ابھی اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن شیطان کی مخالفت اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ مخالفت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اختلاف ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے 4 امام بنا دیے۔ یہ اپنے سے نہیں بن گیا، وہاں ایک فیصلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اگر ایک امام لے لے تو باقی جو 3 نے نقل کیا وہ ادائیں مٹ جائیں گی۔ اللہ نے سب کو زندہ رکھنا چاہا تو 4 امام ہو گئے۔ ان میں اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے۔ ان میں اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے۔ جب دونوں حق پر ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی، اور حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتا تو یہاں مخالفت نظر آئے گی۔ حق و باطل ایک نہیں ہو سکتا۔ جب اس کی کوشش کافروں نے کیا کہ کچھ میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لوں گا، تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ممکن ہے ہمارا کچھ حق، ہماری کچھ حق باتیں، کچھ حق اعمال تمہیں تو منظور ہو جائے ہمارا، لیکن تمہارا باطل تو ہمیں ذرا بھی نہیں چلے گا کہ ہم حق ہیں، حق پر ہیں، حق پرست ہیں، اور حق کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ حق ہے، اس کی بات ماننے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ابھی قریب بہت سے لوگ علماء جانتے ہیں، مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگوں میں آپ نے بہت نام سنا ہوگا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی جلدی ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہاں ان کے قریب میں ایک مولانا داؤد صاحب ہوا کرتے تھے۔ درمیان میں آپ حضرات کو ایک بات کہتا جا رہا ہوں کہ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب کو مانتے ہیں نا؟ ارے مانتے ہیں نا؟ ارے آپ مانے نہ مانے، عرش فرش والوں نے سب نے مان لیا، اللہ کی مہربانی۔ ہاں، ان کو ماننا اپنی سعادت کی بات ہوگی، ان پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اس حالت میں، جس حالت میں اس وقت امت ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام کسی نے اعتدال رکھا، کسی نے اسلامی سیاست رکھ دیا۔
آپ کو بازار میں ملے گی. میں یہ کہوں گا اس وقت ہر ساتھی کو اس کا پڑھنا ضروری ہے. میں نے اس کتاب کو بار بار دیکھا, ہمیشہ نفع ہوتا ہے. مجھے کیا کہنا چاہیے مجھے پتہ نہیں, میرے اللہ سے مانگ کر بہت کچھ اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے, میرے دل میں باتیں ڈال دیجئے جو ہماری اور امت کے لیے نافع ہو. اس لیے یہ بات یاد آئی, آپ نام یاد رہے گا آپ کو. اسلامی سیاست بہت آسان سی چیز ہے, ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں. تو یہ باتیں بہت آسانی سے آج کا ماحول سمجھ میں آ جائے گا. جیسی رہبری انہوں نے کیا میں کر نہیں سکتا, اور امید ہے جلدی سے کوئی کرنے والا ملے گا بھی نہیں. وہ اخلاص کے پہاڑ تھے, کہاں ان کی باتیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہونے والی کتاب ہے کوئی ان کا ثانی کوئی بھی نہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی, اور یہ ابھی جلدی کی بات ہے, ایک اہل حدیث عالم مولانا داؤد صاحب وہیں کہیں کچھ دور پہ رہا کرتے تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو حضرت سے ملاقات کریں گے. کس سے؟ حضرت مولانا احمد لاہوری سے. یہ جو اہل حدیث جو واقعی میں اہل حدیث ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتے, وہ جھگڑا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہم یہ کر رہے ہیں, تمہیں وہ سمجھ میں آیا وہ کر لو. یہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں, جھگڑے والے کچھ اور ہوتے ہیں. بہرحال اب جب مولانا داؤد صاحب چلے اپنے رفقا کے ساتھ تو اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہم لوگ حضرت کے پاس جا رہے ہیں. حضرت حنفی ہیں, کیا ہیں؟ آمین بالجہر وہاں نہیں کہا جاتا ہے, اس لیے ہمارا کوئی ساتھی آمین بالجہر نہیں کہے گا. اور یہ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے مدرسے میں اپنے خانقاہ میں کہ مولانا داؤد صاحب آ رہے ہیں, اہل حدیث میں بڑے عالم شمار ہوتے ہیں, ہم ان کا اکرام کریں گے اور ان کے اکرام میں آمین بالجہر کہیں گے. میں کتاب کی بات بتا رہا ہوں, میرے گھر کی بات نہیں. اب جب وہ آئے اور مغرب کا وقت ہو گیا, نماز جماعت کھڑی ہوئی, تو سارے اہل حدیث تو آمین دھیرے سے کہہ رہے ہیں اور حنفی جو ہے وہ تیز کہہ رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جب دین آتا ہے دین جھگڑے مٹاتا ہے. دین کا کام کیا ہے؟ دین جھگڑے مٹاتا ہے. آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بارہا پڑھا کہ صحابہ کی جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو ان کے ہاں معمولی باتوں پر, یہاں تک کہ اونٹ کے پانی پی لینے پر جھگڑا چلتا تھا, نسلوں چلتا تھا. مکے کے قصے یہ تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ان کے یہاں جھگڑا تھا اور معمولی باتوں پر جھگڑا بہت بڑھ جاتا تھا. لیکن جب آپ علیہ السلام آئے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو جھگڑے سب ختم ہو گئے. لیکن باطل کو پسند نہیں آیا تو باطل جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو گیا. پھر وہ قصے بہت سارے صحابہ کے, ایسا کیا اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی کیسے کام کیے. لیکن محنت ہوتی رہی یہاں تک کہ سارے جھگڑے امن میں بدل گئے. امن میں ایک بات ہوئی ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت جب شروع ہوئی تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کو مارا بھی, ڈھکیلا بھی, گھونسا زور سے مارا, گر گئے. تو مولانا الیاس صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ان کی بھلائی کی بات کہہ رہے تھے یا ان کے خلاف کوئی پروگرام بنایا تھا؟ ان کی بھلائی کی بات. لیکن یہ بھلائی کی بات حق اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی.
تو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی تو مولانا ان کے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا کر رہے تھے یا ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر سمجھا رہے تھے اور رات کی تنہائیوں میں رو رہے تھے. بہت سارے پرانے احباب بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں جن کا تعلق کتابوں سے ہے، کہ حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جوان تھے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار دعوت دیا کرتے تھے کہ اب یہاں اجتماع کر رہے ہیں، یہاں اجتماع ہو رہا ہے. اس وقت کا اجتماع آج جیسا نہیں تھا، لیکن باہر ہوتا تھا، اس میں بلاتے تھے. تو حضرت نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے میوات اور اجتماع ختم ہوا، یعنی رات کی مجلس ہو گئی، تو ہم نے سوچا کہ یہ لوگ ابھی اٹھیں گے، تھوڑی ہی دیر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، پھر روئیں گے اور بہت روئیں گے. اس لیے کسی ایسی مسجد میں جانا چاہیے جو تھوڑا کنارے ہو گاؤں کے، ایسی جگہ جہاں لوگ نہ ہوں. تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا، پھر ہم وہاں پہنچے اور وہاں سونے کا انتظام کر کے بستر بچھا کے تھکے تھے، سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی. باوجود اس کے کہ یہ چاہا کہ سو جائیں، مگر رونا بڑھتا گیا اور میرا سونا ختم ہوتا چلا گیا. میں نے کہا چلو کوئی غریب پریشان حال ہوگا، چل کے کچھ مدد کر دیں، کیوں روتا ہے اتنا. جب وہاں پہنچے، قریب جا کے دیکھا تو اندھیرے میں کوئی بڑے میاں ہیں، اور قریب گئے تو پتہ حضرت الیاس صاحب. حضرت علی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مفہوم وہی ہے، زبان بدلے گی، کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابو الحسن، جس مسجد کا انتخاب تو نے آرام کے لیے کیا تھا، تجھ سے زیادہ تھکا ہوا یہ انسان نحیف اور کمزور اس مسجد کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ دن میں مخلوق میں محنت کیا ہے اور ہماری محنتوں سے نہیں ہوگا. میں اپنے رب سے ہدایت کی بھیک مانگوں گا. اگر ہمیں مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ میں ہم جڑے ہیں، اور یقیناً جڑے ہیں، تو وہ کرنا پڑے گا جو انہوں نے کیا ہے. دائی کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، دائی کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں. اب چونکہ اس وقت کام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور کسی سے کچھ چھپا ہے نہیں، کب کوئی بات اشاروں میں کہہ دی جائے، گول گول کہی جائے. اب تو یہ بات کا موقع ختم ہو گیا، اس لیے بات تو صاف ہی ہونی چاہیے، بات صاف صاف ہونی چاہیے. درمیان میں حضرت الیاس صاحب کی ایک بات اور پہلے نقل کر دوں. آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب کچھ لوگ مسلمانوں کے لباس میں ایک ہو یا جماعت ہو، جب کوئی کام نیا شروع کریں گے جس کا رواج اب تک نہیں تھا، تو علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ تحقیق کرو کہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہے ان کی، ورنہ باطل ہمارے لباس میں کچھ بھی کر لے گا. قادیانی لباس میں ہمارے جیسے ملیں گے، نام ہمارے جیسا ملے گا. ایسی اور فرقوں کی بات، ابھی اتنی سی بات خالی اشارے میں سمجھ لیں. تو اہل حق کی ذمہ داری ہے، اور اہل حق کی جماعت، ہمارا مرکز کہاں ہے؟ اہل حق کا مرکز جہاں دین کا قلعہ ہے، جہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے اور 24 گھنٹے یہی کام ہوتا ہے. حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، علماء نے، مفتیان کرام نے، فقہاء نے مسائل کا استنباط کہاں سے کیا ہے، یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس لیے اس کی تفسیر کیا ہوگی، یہ علماء کا کام ہے. اور اس کا مرکز ہمارا دیوبند ہے. تو مرکز کہاں ہے؟ دیوبند ہے. اس کو ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے.
اور اس بات کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ میرے کام کی تائید اگر علماء دیوبند علماء حق نہیں کریں گے تو کام چل نہیں سکتا. کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں سنا رہا ہوں جس کے جاننے ماننے سمجھنے والے ابھی دنیا میں ایک نہیں بہت سارے ہیں، اور اہل علم تو تقریباً سبھی جانتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کام تو چلے گا ان کی تائید کے ساتھ، اور کام کا ڈھنگ اتنا مختلف ہے جو اب تک رواج میں تھا نہیں، اتنا مختلف ہے. اس لیے انہوں نے اس کی کوشش کیا کہ علماء حق کو اپنی بات پہنچا کر بتایا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یو پی میں لکھنؤ ایک ایسی جگہ جہاں شیعوں کا غلبہ تھا بہت، اور شیعوں نے اتنی محنت کیا تھا ایک زمانے میں کہ شاید وہاں سنی کوئی بچتا ہی نہیں. حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ بلند فرمائے کہ ان کی محنتوں سے امت باقی رہ گئی اپنے مسلک پر، ورنہ سب شیعہ ہو جاتا، ایسا ماحول بن چکا تھا. تو بڑے آدمیوں میں تھے، مسلک دیوبند کے بڑے آدمیوں میں تھے، اور بہت علم کا پہاڑ تھے. سارے علماء ان کی قدر کرتے تھے، ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، ان کے گھرانے کے لوگ آج بھی محنت بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کے اسفار بھی ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اگر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ہماری تائید کر دیں تو یہ پورا علاقہ یو پی کا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. آپ جانتے ہیں یو پی بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. تو انہوں نے کوشش کیا کہ وہ ہماری بات سن لیں اور یہاں کے جتنے علماء حق ہیں ان کو جمع کریں تاکہ سب ایک ساتھ میری بات سن لیں. تو کئی دفعہ کے بعد حضرت نے وقت دے دیا کہ فلاں وقت آپ آ جائیے. دیکھیے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ایسے کر رہا ہوں، پھر آپ کو کام سمجھ میں آ جائے گا، کام سمجھ میں آئے گا. کیونکہ جب کام اتنا پھیل چکا، لوگ جان گئے، تو اب اسے پچھلے تذکروں کی ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر واپس دہرانے کی ضرورت پڑ گئی حالات کے اعتبار سے. تو مولانا نے وقت دے دیا اور کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں کے بڑے بڑے علماء کو جمع کرتے ہیں، فلاں وقت آؤ اور اپنی بات رکھو کیا کر رہے ہیں. یہ ہم کو کام تو بڑی نصرتوں کے ساتھ پہنچا. ہمیں کیا معلوم کہ مولانا الیاس صاحب نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں. اپنے ہٹا دیا کرتے تھے، جائیے جائیے، پتہ نہیں کیا شروع کیا ہے آپ نے. بہت مجاہدے برداشت کیے، بہت جھڑکیاں کھایا، اور جن کے بیچ میں کام کیا ان کے مکھ کے گھوسے کھائے، اور اپنا سب کچھ لگاتے رہے. جو اپنا سب کچھ لگائے گا اللہ اس سے کچھ کام لیں گے، اور جمت کا لے کر اپنے اوپر لگائے گا وہ کام نہیں کر سکتا. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے ابھی. یہ کام امت پہ لگانے کا تھا، اب کچھ اور دور آ گیا ہے کہ کام کرنے والا امت کا اپنے اوپر لگا رہا ہے. اب حق اور باطل سمجھنے کے لیے اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے آپ کو. اب پھر بھی کوئی پوچھے کہاں جائیں تو ایسوں کو کیا کہا جائے، تیرا جی ادھر چاہے ادھر چلا جائے. اتنی واضح واضح باتیں ہیں، ایسے دلائل موجود ہیں. خیر حضرت لکھنؤ پہنچ گیا اپنے رفقا کے ساتھ. قیامگاہ میں پہنچ گئے، حضرت سے ملاقات کر لیا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، کس وقت آپ کے پاس حاضر ہو جائیں. وقت طے ہو گیا. اور رہبر کون ہوگا؟ تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی طے ہوئے رہبر کہ یہ جا کر آپ کی قیام گاہ سے یہاں لائیں. ٹھیک ہے.
حضرت الیاس صاحب وقت سے پہلے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ وقت کا پابند ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے، مومن نہیں۔ یہ بہت سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ 5 منٹ لیٹ آئیں گے تو چلے گا، 2 منٹ لیٹ آئیں گے تو چلے گا۔ یہ چلے گا شریعت میں نہیں، شریعت مکمل ہے، ہمیں اس میں کچھ ڈالنا نکالنا نہیں۔ میں 70 میں تبلیغ میں لگا ہوں اور 75 سے تقریباً سوال کرنا شروع کیا ہوں، اور جب سے آج تک علماء سے پوچھتا رہا ہوں، اور بہت سے اللہ والوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن کسی کو 1 منٹ بھی لیٹ آتے نہیں دیکھا۔ اس میں کہ مولانا الیاس صاحب بھی تھے، اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو حضرت تو وقت سے بہت پہلے تیار بیٹھے سارے ساتھی کے ساتھ، اور رہبر آ ہی نہیں رہے، انتظار، اور یہ بے چینی سے ٹہلنے لگے، کیا کریں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال جب وہ آئے تو ان کے ساتھ یہ لوگ وہاں پہنچے حضرت عبدالشکور صاحب کے پاس۔ دیر کافی ہو گئی تھی، سارے علماء چلے گئے تھے، اور حضرت عبدالشکور صاحب غصے میں ٹہل رہے تھے کہ اتنا قیمتی وقت مولانا نے ضائع کر دیا۔ اور ٹہلنے سے غصہ بڑھ جاتا ہے، ٹہلنے سے غصہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج تو ہمارا سب کا یہی حال ہے، ہر دم غصے میں رہتے ہیں، ہر دم غصے میں، جس کو دیکھو جلال ہی جلال ہے، غصہ ہی غصہ ہے۔ مجھ سے غیر مسلم نے پوچھا کہ شکیل بھائی، یہ مسلمان لوگ، میاں بھائی لوگ ہر دم غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ بڑے کا گوشت کھاتے اس لیے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، بڑے کو چھوڑ دیا اس لیے رہتے ہیں، اس بڑے کو چھوڑ دیا۔ غصہ کہاں آتا ہے؟ کمزور پر، مضبوط پر۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بلگام کو پاک رکھے، ہمارے بمبئی میں تو ہر علاقے میں بھائی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اتنا بھائی مشہور ہو گیا کہ شاید آپ یہاں بیٹھ کے بھی سمجھتے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک بھائی لوگ ہیں۔ تو اگر کسی کو غصہ ہے تو بھائی پر اتارے گا؟ بولیے، تو غصہ کہاں اتارا جاتا ہے؟ اپنے سے کمزوروں پر۔ کس پر؟ کتاب میں لکھا ہے جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ کتاب دکھا دوں گا میرے، آئیے آپ۔ نکال کے نہیں دوں گا، نہیں، میں پڑھوں اور آپ کو نکال کے حوالے دوں؟ آپ بیٹھیے، میرے مہمان رہیے، آپ شروع سے پڑھنا شروع کر دیجیے، نہ ملے گی تو میں نکال کے دکھا دوں گا، یہاں لکھا ہے۔ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو ہر دم غصہ کرے وہ بہت بڑا گدھا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، تبلیغ میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں، بیان میں بھی سوال ہی رہتا ہے میرا، اور جو سوال نہیں کرتا علماء سے، میں اسے مولانا الیاس صاحب والی تبلیغ کا آدمی نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ جو ہے، یہ باتوں کے بنانے کا کام نہیں تھا، اللہ کے راستے میں نکال کر 6 نمبروں پر عملی مشق کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سلسلہ ہے اور یہ کام ہے، اور جس کو پورا دین نہیں آتا ظاہر ہے اسے پوچھنا پڑے گا، اور جسے پورے دین پر نہیں چلنا ہوگا کبھی نہیں پوچھے گا۔ داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، گشت میں بڑی بڑی لمبی باتیں، یہاں کرسی بیٹھ کر مرکز کی تقریر، اس سے آدمی دیندار نہیں ہوتا۔ دین کی بات کرنا اور بات ہے، دیندار ہونا اور بات ہے۔ ابھی یہ موبائل میں جو ریکارڈ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، اور اس میں دین کی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو یہ کوئی نہیں کہے گا جب سنے گا اس سے ماشاءاللہ ان کا موبائل بہت دیندار ہے، کوئی کہے گا؟ ایسے ہی آج ہم موبائل بن گئے ہیں، جب پوچھیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ یہ تو پتہ چل کرنا ہے اچ نہیں، نکلو نکلو نکلو، نکلو تھا کرنے کے لیے، کائے کے لیے تھا؟
اس لیے 16 وصول بنائے گئے تھے. کتنے وصول؟ وہاں الیاس وہاں تھا، میں وہاں یاد دن اور میرا غصہ تھا. تاکہ آدمی، اور ہر کمپنی کا ایک اصول ہے، ہر جگہ کا ایک اصول ہے، اس مسجد کا بھی ایک اصول ہے. یہاں کوئی بھی آ کر کچھ بھی کرنے لگے نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی پیشاب پاخانے کرنے کے لیے کوئی بیت الخلا میں گیا ہے پاخانہ کرنے کے لیے، تو وہاں کا بھی ایک اصول ہے کہ تلاوت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. نہیں، تلاوت تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصول ہے، یا نہیں کرے گا. اس لیے ہر جگہ کا کچھ اصول ہوتا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی اصول بنائے گئے. 4 کام میں سب سے زیادہ وقت لگانا. کس میں؟ کون کون سے کام ہیں؟ دعوت، عبادت، خدمت، سیکھنا سکھانا. اس 4 میں سے اگر ایک کیا، 3 کو چھوڑ دیا، تو کام کے 75% وصول ہم نے توڑ دیے. اس 4 نمبر کے کتنے؟ پہلی بات کیا ہے 4 نمبر؟ دعوت، عبادت، خدمت اور سیکھنا سکھانا. اور صرف دعوت دیا تو مولانا الیاس صاحب کی ترتیب میں 75% کام چھوڑ دیا. 100 میں کوئی 75% کام چھوڑ دے تو 25% سے پاس ہے یا فیل ہے؟ آپ بولیے. تو فیل کو ترقی کبھی نہیں ہوتی، وہ فیل ہی ہے، اس کا نام فیل ہے. جو پاس ہوتا ہے ترقی اس کی ہوتی ہے. ہم اپنے دعوت کی محنت پر جو اس وقت ماحول بنا تھا کرنے کا، یہ تو اللہ نے فضل فرما دیا کہ واپس لوٹنے کے لیے ایک استقلال پیدا کیا. چھوڑو، بولنے والی جماعت سے نکل کر کرنے والی جماعت میں آ جاؤ. اور 4 کام میں کم سے کم وقت لگانا. کیا ہے؟ کھانا پینا، سونا، بشری تقاضے، اور یہ ہے ہمارا حال. اور ہم دائی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم کام لے کے چلنے والے ہیں. افسوس اسی کا ہے. اسی لیے جب دین وجود میں آنے کے بجائے باتیں آئیں تو اختلاف ہو گیا، جھگڑے شروع ہو گئے، مخالفت شروع ہو گئی. نفع کسی کمپنی میں ہوتا ہے. ایک فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا بہت بڑا کام کاج ہے، سب مل کر کرتے ہیں. جب تک نفع ہوگا، جب تک جھگڑا نہیں ہوگا. جب نقصان ہوگا تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. وہ زیادہ لے لیتا ہے، وہ شاید کم لیتا ہے، وہ کھا جاتا ہے، دیتا نہیں ہے. میں کوئی صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح. جب تک کمپنی میں نفع ہوگا جھگڑا نہیں ہوتا. اس لیے سب کو کھانے کو مل رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب جب ضرورت نہیں پوری ہوگی تو ذمہ داروں کو کچھ کہا جائے گا کہ یہ رکھ لیتے ہیں، لگتا ہے تبھی تو اتنا کم. یہ ہوتا ہے. دعوت کی محنت سے دین وجود میں لانا تھا. جب دین وجود میں نہیں آیا، جو مقصود تھا دین نہیں، تو جھگڑا. کہاں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں یاد رکھو، مجھے بتانا یہاں چھوڑ دیا تھا، یہاں چھوڑ دیا تھا. اس لیے کہ مختلف باتیں آئیں گی، اسے کہنا تو پڑے گا. ہاں جی، صحیح کہا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 4 کام دوسرے کون سے؟ 3 تو ہو گیا. چوتھا، ضرورت کی باتیں بھی کم سے کم کرنا. کیا ہے؟ ضرورت کی باتیں بھی کم سے کم کرنا. میں پکا تبلیغ ہوں، آپ اپنا حال جانیں. تبلیغ والا کیا کرتا ہے؟ نہیں معلوم تو پوچھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جیسے کھانے میں پیٹ کے 3 حصے کرنا. آپ لوگ 3 حصے کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیے. میں ابھی تبلیغی ہوں اور آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، آج تو بہت سارے بیٹھے ہیں. اس لیے پیٹ کے 3 حصے کیسے کرتے ہیں ذرا مجھے بتائیے تو صحیح. کیسے سمجھ میں آ جائے کہ پیٹ کا اتنا حصہ باقی رہنا چاہیے جس میں کھانا نہیں ڈالنا ہے، وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟
اچھا نہیں تو اب بھی تو تبلیغی بن جائیے مولانا الیاس صاحب والے، ابھی پوچھ لیجئے کہ ابھی بھی نہیں پوچھیں گے؟ پرانے تبلیغی رہیں گے وہی نہیں پوچھنے والے؟ یہ سارا فساد نہ جاننے کی وجہ سے ہے، جانتے نہیں اور بتاتے ہیں، کیوں ہے یہ؟ تو کیا اب بھی آپ خاموش رہیں گے یا پوچھ کر دین پہ چلیں گے؟ ورنہ پھر شورا میں بھی جھگڑا ہوگا، چاہے شورا کوئی چیز نہیں ہے۔ شورا مطلب یہ ہے کہ پرانے کام کرنے والے احباب جنہوں نے جن جن وجوہات سے کام کو نقصان پہنچا ہے اس نہج پہ کام لانا چاہتے تھے اور دوسرے حضرات اس نہج کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے مجبوراً چھوڑا کہ کام نقصان میں ہی جا رہا ہے، اور ہم ابھی جانتے ہیں کہ کام کی حقیقت کیا ہے، ہم بھی مر جائیں گے تو یہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، جو ذاتیات کے لیے نہیں ہے یہ تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ تھوڑے دن میں ہم بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر بتائے گا کون؟ تو آپ اب بھی پوچھے بغیر اگر تبلیغ پہ چلنا چاہتے ہیں تو میں تو بیان کروں گا ہی نہیں، میں یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پہلے طے کیجئے کہ جو کچھ کریں گے پوچھ کر علماء سے کریں گے۔ اچھا علم سے چاہا کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے، یہ میرے گھر کی بات ہے۔ علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کوئی ایک بولے۔ حال کے عمل کو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ اس وقت جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی شریعت کیا ہے؟ اس کا دین کیا ہے؟ یہ کسی دوسرے نے ڈالا ہے یا مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ میں پہلے سے ہے؟ اس پر عمل چھوٹ گئے۔ جاہل خدا کو نہیں پاتا، اس کی وجہ سے وہ نور نہیں آتا۔ علم میں ایک نور ہے، اور تبلیغ والے اتنا پوچھتے کہ سب نورانی نورانی ہو جاتا تھا تو سب بات سمجھ میں آتی تھی۔ اور قلب کی نورانیت میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی، جھگڑا اللہ کو بہت ناپسند ہے، اس لیے چھوٹا بن جائیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ ابھی 6 باتیں چل رہی ہیں نا۔ اب آئیے مولانا الیاس صاحب کے پاس، یہاں ذرا سے پلٹ آئیے۔ مولانا الیاس صاحب جب وہاں پہنچ گئے تو مولانا عبدالشکور صاحب غصے میں تھے، اور غصے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا، بتایا تھا کہ غصہ جس کو نہ آئے وہ کیا ہے؟ اور جو ہردم کرتا رہے۔ اچھا، غصہ کس پر آتا ہے؟ کمزوروں پر، چھوٹوں نہیں، کمزوروں پر آتا ہے۔ کس پر آتا ہے؟ کمزوروں پر آتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں سب سے کمزور کون ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیے، ہم بتا دیں؟ ارے نہیں تو پوچھیے نا مجھ سے، ارے یہیں سے میں آپ کو مشق کرا رہا ہوں پوچھنے کی۔ جیسے ہم نے پوچھا پیٹ کے 3 حصے، تو آپ نہیں سمجھ رہے تو مجھ سے پوچھیے، کوئی بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اپنے سے کیوں بتاؤں، آپ پوچھیے۔ ہم تو آپ کو اس کی مشاقی کرانا چاہتے ہیں، آپ پوچھیے۔ اگر تبلیغی ہے، تبلیغ کی روح چاہتے ہیں، پارٹی بنا لیا تو پھر جیسے چاہے جیجیے، ایک پارٹی وہ ایک پارٹی ہماری، ہم جیسے جیتے تھے ویسے، تو پھر تو وہ مطلب ہی نہیں رہا۔ یہ پارٹی بنی اس لیے کہ کام کی روح نکل گئی، کام نہج سے ہٹ کر کسی اور رخ پہ چلا گیا، اس لیے پارٹی بنی۔ جس کام کا نفع ساری دنیا نے دیکھا، مخالفین نے بھی اسے تسلیم کر لیا، انکار تو کر ہی نہیں سکتا آپ کوئی کہ اس کام سے نفع نہیں ہوا۔ اس لیے اس کا تعارف نہیں کرانا ہے، تعارف یہ ہے کہ نفع کیوں ہوا تھا، نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ تو سب سے کمزور گھر میں کون؟ بیوی۔ ارے بولیے، آپ کے یہاں کوئی بیوی سے کمزور کوئی ہے؟ کمزور بیوی؟ تو آپ تو ماشاءاللہ داعی ہیں، آپ کو بار بار پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اخلاق کی، تو آپ تو اپنے گھر میں خود تکمیل کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو اس میں کون ہے جو اپنی بیوی کو غصہ نہیں کرتا؟ ایک بھی ہاتھ شاید نہیں اٹھے گا۔
یہ غصہ بیجا غصہ حرام ہے. کیا ہے؟ بیجا غصہ حرام ہے. حرام اللہ کی بڑی نافرمانیوں کا نام ہے. کیا ہے؟ چھوٹی نافرمانی نہیں، بڑی نافرمانیاں اس کا نام حرام رکھا گیا ہے. پھر سے سنیے، ہم بھی سنیں، بڑی بڑی نافرمانیاں اس کا نام حرام ہے. اور ہم دائی ہوں اور ہمارے گھر میں حرام وجود میں آتا ہو، ہمارا کوئی اللہ سے تعلق بڑھے گا؟ دعوت کی محنت میرے بزرگوں دوستوں کوئی کھیل تماشا نہیں تھی، یہ حقیقت کے ساتھ تھی. اس لیے حقیقت نکلی، ذات نہیں بنی، بات بنی. ہم دھوکہ کھا گئے کہ آج بھائی کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، مسافے زیادہ ہوئے، ہم دیندار اپنے کو سمجھنے لگے. یہ دینداری نہیں ہے، تو موبائل بول کے گیا ہے. یہ گھر میں جائے تو پتہ چلے گا کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے، تم میں اچھا وہ ہے، تم میں وہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے. تو کیا خیال ہے، غصہ چھوڑ دیں گے؟ کیا دعا کریں گے؟ آئے نہیں؟ ہاں بولیے، ارے بولیے، کیا دعا کریں گے؟ اب نہ آئے، نہ آئے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، اسی وقت تو بہت تھوڑا سا ہے، کیا کرے؟ کتنے بجے اذان ہے؟ آخر ہو جائے، کیا مسئلہ نہیں. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا اور بات اس پر آئی کہ نامحرموں کے ساتھ اکیلے نہ رہو. نامحرم اور عورت کے ساتھ کوئی مرد اکیلا نہ رہے، اور اگر اکیلا ہوگا تو ایک کتاب میں نے دیکھا، رائٹر کا نام مجھے یاد ہے، اس وقت لیتا نہیں، آگے بات کرتا ہوں، کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بھی جمع ہو جائیں تو شیطان کوشش تو کرے گا کہ کچھ کام خراب ہو جاتا، اور ناکام ہو ایک الگ بات ہے، کوشش اس کی ہوگی. اور اگر وہ کوئی برائی نہیں کرا سکتا، دو نامحرم جمع ہو گئے، کوئی برائی نہیں کرا سکتا، تو وسوسے تو دل میں گندے ڈال ہی دیتا ہے. جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہا ہوگا تو وسوسے ڈال ہی دے گا. تو ایک صاحب نے کہا مجھے وسوسہ نہیں آتا. میں نے کہا بھائی صاحب میں بات مردوں کی کر رہا ہوں. ایسے کوئی کہہ دے غصہ نہیں تو بات کس کی ہو جائے گی؟ گدھوں کی ہو جائے گی. اور یہ دعا کرے غصہ نہیں آئے، یہ نہیں. میں غصے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروں. کیوں؟ یہ غصہ کیوں ہے؟ یہ غصہ ہماری ایمانی سطح، ہدایت کی سطح، اللہ کے تعلق کو قوی کرنے کے لیے غصہ آتا ہے. یہ سبب ہے. تھوڑی سی بات سن لیں گے تو واضح ہو جائے گی. تو غصہ جب آتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور چاہتا ہے کچھ بولوں، لیکن یہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے. یہ صبر اس کو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے جب صبر کر لیتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین کی بنیاد پہ سے اللہ مل جاتا ہے. اچھا، بیویاں کچھ کم عقل ہیں، عورتیں سن بھی رہی ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے. بیویاں کچھ کم عقل ہیں؟ ارے ہے نا. آپ لوگ کیا بھی ہے؟ میں بیلگام والی پوری میں ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے. کیسے بنائی گئی؟ ٹیڑھی. تھوڑی سی کچی باقی رکھی گئی، یعنی کمی. یہ سب ہے نا، آپ کیا بھی ہے نا. سب کے حصے میں وہی آئی ہے. جو چاہتا ہے بغیر کمی کے ہم ایسا نکاح کریں گے تو کنوارا ہی رہے گا، مرنے کے بعد اچھے کام کیے تو حوروں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں ہوگا تو اسی کمی والی کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ؟ آپ جو تلاش کر کے لائے وہ کمی والی ہی آپ کے گھر آئی اور ہمارے گھر آئی، دوسری آئی نہیں. تو جب اللہ نے کہا اس میں کمی ہے
تو وہ کچھ کمی کے کام کرے گی نہیں کرے گی. سمجھ لیے ایک مثال کے طور پر کہ آپ بازار گئے, آپ کو پنکھا چاہیے. پنکھے کی دکان پہ جب آپ گئے تو اس نے کہا صاحب یہ دیکھو, یہ آپ کے یہاں کیا چلتا ہے, اورینٹ چلتا ہے, کیا چلتا ہے پنکھا جو چلتا ہے نام لے لیجیے, کرمپٹن چلتا ہے. اس نے کہا یہ اورینٹ کا پنکھا ہے اور اوریجنل ہے, اس کی قیمت 700 روپے ہے, لیکن اسی کمپنی کا ایک سیکنڈ کا مال آتا ہے وہ 300 روپے میں ملے گا. تو ہم پوچھیں گے 400 روپے زیادہ لگتا ہے, اس میں خرابی کیا ہے, اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے؟ تو اس نے کہا جب یہ چلتا ہے تو جیسے انورٹر پہ چلتا ہے تو ہلکی سی آواز آتی ہے نا, آپ جانتے ہیں جب پاور رہتا ہے تو پنکھا چلتا ہے اس کی الگ آواز ہے, اور انورٹر پہ چلتا ہے تو اس کی آواز الگ ہے. تو اس میں یہ ہے سیکنڈ کا, اس میں ایسی ایک آواز آئے گی. تو ہم نے اور آپ نے سوچا کہ یار 700, 800, 300 بہت فرق ہے, 2 کمرے کا کام چل جائے گا. یہ آواز تو آخر آتی ہی گھر میں انورٹر کی جب یہ نہیں رہتا, تو اس لیے اس میں فرق کیا پڑتا ہے. تو وہ لے کر آئے سیکنڈ کا مال. کون سا؟ جب پنکھا چلے گا آواز آئے گی, یقیناً آئے گی. تو آپ اس کے پاس کمپلینٹ کے لیے جائیں گے یا پنکھے کو ڈانٹنا شروع کریں گے, نالائق آواز بند کر. تو ایسی بیوی لائے تو آواز کیوں بند کراتے ہیں؟ اور ایک نمبر کی چاہیے جو ٹیڑھی پسلی سے نہ بنی ہو. تو دنیا میں تو ابھی بھیجی نہیں گئی ہے, مرنے کا انتظار کیجیے, حوروں سے نکاح ہو جائے گا. اور اللہ حور کیوں دیں گے جب ایک بیوی نبھانا نہیں آتا تو 70 کی اسکیم ہے اللہ کی بات کر دی, ایک پر 72 ملے گی. کتنی؟ ایک پر ایک نبھا لو گے تو 72 ملے گی, نہیں نبھاؤ گے تو پھر ایک بھی نہیں ملے گی, وہ بھی چھین جائے گی. اور اسے دنیا میں چھینیں گے. کیوں چھینیں گے, کیسے دنیا میں چھینیں گے؟ بیوی ایک بڑی نعمت ہے, بیوی ایک بڑی. آدمی کروڑ پتی بھی ہو, اگر اس کا نکاح نہیں ہو تو اس کو مسکین کہا جائے گا. کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں ابھی جی صحیح کہہ رہا ہوں, اس کو مسکین کہا جاتا ہے. ایمان کی تکمیل بیوی سے ہوتی ہے. اور اللہ نے قرآن میں بتایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے انس کے لیے پیدا کیا, تم اس سے پیار محبت کے ساتھ رہو گے. تو لاتے تو شروع میں تو پیار محبت ہی تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے دن لاکھ گھوسا ہوتا ہے کیا؟ چپ رہے, پہلی رات میں ہوا, اچھا کسی کا ہوا ہو تو ذرا بتا دے, میں دیکھ تو لوں ذرا, ایسے بھی دنیا میں ہے. تو پہلے مہینے چوما, 2 مہینے چوما, 6 مہینے چومتے رہے, اچھی بھی تبھی تو چوم رہے تھے. پھر 1-2 بچوں کے بعد وہ خراب کیوں ہوں گے؟ تیری سمجھ میں آتا ہے کیا؟ تیرے کچھ عقل ہے کیا؟ تیرے ماں باپ نے سکھایا ہے کیا؟ اس کو عقل ہے, ہم ہی بے عقل ہو گئے. جب لائے تھے تھوڑی کمی والی تو تھوڑی کمی کی حرکتیں کریں گے. تو اللہ نے, اچھا اللہ کے گھر میں عقل کی کچھ کمی ہوگی اس کے خزانے میں, کہ عقل کی تقسیم ہو رہی تھی, کیا ہوا سب کو عقل ملے گی, تو مرد بھاگے بھاگے چلے گئے, عورتوں نے کہا ذرا میک اپ ویک اپ کر کے آتی ہوں, تو اس لیے بچی تھوڑی سی تقسیم ہو گئی, اس لیے سب کے حصے میں تھوڑی کم آئی. کہ ایسا تھا؟ ایسا بھی تو نہیں تھا. اللہ نے ہماری بھلائی, اللہ مہربان ہے, بڑا مہربان ہے, مہربانی کے سوا کچھ نہیں کرتا کہ میرے بندے کو گھر میں ہی میں مل جاؤں, اس لیے تھوڑی سی کمی ہوگی تو غفلت کے ساتھ کام کرے گی. اس کو غصہ آئے گا تو خاموش ہو جائے گا کہ اس وقت مجھے اللہ مل جائے گا, میں غصہ نہیں کروں گا. اور اس ایک کو نبھا لوں گا تو 70 اور 72 حوریں مل جائیں گی. یہ شریعت ہے, دستور ہے, یہ قانون ہے. ہم اپنے گھروں میں ظلم کر کے غصہ کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دیں, کسی کو پتہ نہیں کل قیامت کے دن وہ عورت شوہر کی نگاہ سے نہیں, ظالم کی نگاہ سے شکایت کرے گی, یہ ظالم ہے, مجھے ستاتا رہا ہے. اللہ کہیں گے دے ساری نیکیاں اس عورت کو, اور اس کی برائی بھی اپنے کندھے پہ ڈال اور جا جہنم میں. دینداری کے دھوکے سے ہم نکلے, داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ, مسجد کی آبادی خالی دینداری کا کام نہیں ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر پر پوری عملی مشق کر لی جائے, پکے دیندار بن جائے گا.
کیونکہ یہ کام علماء سے جوڑے گا، یہ کام علماء سے جوڑے گا۔ فضائل کی تعلیم میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مطلب ہے جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا جنت میں ضرور جائے گا۔ آپ نے پڑھا؟ ہم نے تو بہت دفعہ پڑھا۔ کیا ہے؟ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا، اور ہر عمل میں اخلاص کی شرط ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، حدیث کا مفہوم، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سب صحابہ پکے تبلیغی تھے، فوراً جو سمجھ میں نہیں آتا سوال کرتے تھے، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سوال کرتے ہی کرتے تھے۔ علم ہمارے یہاں بڑا مظلوم نمبر ہو گیا، کس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے دین نہیں آتا۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ تو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچ جائے۔ ہماری محنت زندگی کے اتنے سال لگ چکے ہیں اور یہ غصہ اتنا حرام ہے جس سے بہت سے حرام وجود میں آتے ہیں، یہ چھوٹا ہم سے۔ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں نا، اپنے کو دیکھیں۔ یہ کام اللہ کی قسم اپنی اصلاح کا تھا، اور اصلاح ایسے ہوگی کہ ہم اللہ کے راستے میں بڑھ کر ایک نمونہ بنیں گے، بھٹک کر ایک عملی نمونہ بنیں گے۔ تو عملی نمونے کا ایک اثر ہوتا ہے اور باتوں والوں کا ایک دوسرا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ سے ابھی کہوں کہ میں کل بنگلور جا رہا ہوں، 10 دن کی جماعت میں بنگلور جا رہا ہوں۔ آپ میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ کل جا رہا ہوں، یعنی ابھی کوئی تیاری کا موقع نہیں، کل ہی جا رہا ہوں۔ کوئی جائے گا صاف صاف کہیے ہم نہیں جائیں گے، ہمیں موقع نہیں، ہم ترتیب سے چلیں گے۔ بولیے، ارے بولیے، یہی بات ہوگی نا، یہی بات ہوگی نا۔ اچھا میری جگہ مولانا الیاس صاحب آگے بیٹھ گئے، اور کل میں بنگلور جا رہا ہوں، کون میرے ساتھ جائے گا؟ اس میں کون نہیں جائے گا بتاؤ؟ یہ فرق ہے عمل والوں کا اور یہ فرق ہے بے عمل والوں کا، کہ عمل والا جو کہہ رہا ہے چلو یعنی الیاس صاحب تو سب تیار ہو، شکیل کہہ رہا ہے تو کوئی تیار نہیں۔ اس لیے باتیں جب عمل کی نہیں ہوں گی، عمل کے ساتھ نہیں ہوگا، عمل سے باتیں علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ جڑی نہیں ہوں گی، تو پھر باتیں پھیلیں گی، دین نہیں پھیلے گا۔ حرام کر رہے ہیں اور اپنے کو بہت بڑا دائی سمجھ رہے ہیں۔ دائی کے اندر دائی کے صفات ہوتے ہیں، انجینئر کے اندر انجینئرنگ کے صفات ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے اندر ڈاکٹری کے صفات ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ اور دائی کی صفات جانتے نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ پھر تو ایکسیڈنٹ ہو۔ کچھ باتیں صحیح کہہ رہا ہوں یا ایسی کہہ رہا ہوں؟ ہے کچھ کام کی باتیں ہیں جی؟ تو پوچھنے کی عادت بنائیں گے؟ اچھا تو اب بھی پوچھیں گے پیٹ کے 3 حصے کیسے کیے جائیں؟ کبھی نہیں پوچھیں گے؟ ہاں پوچھیے، بتائیے، کیونکہ ہم نے پوچھا ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ہر چیز کا ایک ترتیب بنایا ہے۔ کھانا جیسے سنت طریقے پر بیٹھ کر کھانا ہے ویسے کھانا، کسی کی مجبوری ہو تو اس کے احکام علماء نے الگ لکھے ہیں، پھر وہ جیسے چاہے بیٹھے کھائے۔ تو ایک تو اس انداز سے بیٹھنا، دوسرے آپ اپنے تجربے میں ذرا پچھلے غور کریں گے تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھاتے کھاتے جب کچھ پیٹ بھرنے لگتا ہے تو ایک اندر سے خیال پیدا ہوتا ہے، وہ خیال اللہ دل میں ڈالتے ہیں، بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا، اب تو بس، یہ اندر سے آواز آتی ہے۔ اس کے بعد جتنا لقمہ اب ڈالا جائے گا وہ ظلم ہوگا اس جسم پر، وہ پیٹ کے تیسرا حصہ جو خالی کرنا تھا اسے پر کرنا ہوگا اور اس سے نقصان ہوگا۔ بے وضو کیوں رہتے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں، ایک نہیں بہتوں کو جانتے ہیں، تہجد کے وضو سے عشاء پڑھنے والوں کو ہم نے آج بھی دیکھا اور آج بھی دیکھتے ہیں۔ تہجد کے وضو سے عشاء پڑھنے والوں کو آج بھی دیکھا، دیکھتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو بنایا جائے تو جب تک باوضو رہے گا فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے، تو اب وضو ٹوٹ گیا تو کیا؟ تو اس لیے یہ ایک الگ تقریر ہے سمجھانے کے لیے نفس شیطان کے دھوکے۔
میرے بیانات بہت سارے ہیں، اب شیطان کے دھوکے پر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، غصہ تو نہیں کریں گے، غصہ آئے گا، غصہ کریں گے نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ جگہ بدل دیں گے، جہاں آیا اس کے سامنے سے اسے نہیں ہٹائیں گے، اسے ہٹائیں گے تو غصہ بڑھ جائے گا، اسے جگہ بدل دیں گے، خود ہٹ جائیں گے، گھر سے باہر چلے جائیں گے، گھر سے باہر چلے جائیں گے۔ تو کریں گے، کریں گے۔ اچھا، جو پہلے ظلم ہو چکا اس کا کیا ہوگا؟ ہوا نا، ارے کیا نا آپ کا، بار بار اس کا دل توڑا نا، تو آپ بولیے اس کا کیا ہوگا؟ بولے پوچھیں گے نہیں، ہم تبلیغی ہمیں پرانی عادت پڑی ہے، آپ کی تقریر سے ایک دن میں تھوڑے بدل جائیں گے پھر پوچھنے لگے۔ ہاں، بیوی کو خوش کریں گے، کیا کریں گے؟ غصہ کم کر کے، نہیں کر کے، چھوڑ کر کے، اب دھیرے 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 اس کے ساتھ کچھ احسان کر کر کے اسے خوش کر دیں گے، اور جب خوش ہو جائے گی تو کسی دن موڈ میں رہے گی آپ کی بیوی، آپ کو پتا کب موڈ میں ہوتی ہے، ہماری ہم کو پتا، تب دھیرے سے کہیں گے کہ دیکھو پتہ نہیں تھا، کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ غصہ کیا، تم کو تکلیف پہنچی، واقعی میں پہنچی، ہمیں تو مل کر محبت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تو مجھے معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں معاف کروں گی۔ دیکھو ہم چاہتے ہیں مر کر جنت میں دونوں ساتھ میں رہیں، اب جب ہم نے غصہ چھوڑ دیا تو ہم کو جنت میں تو غصہ کرنا نہیں ہے، ہم نے یہاں مشق کر لیا، اس لیے معاف کر دیتی تو بہت اچھا۔ تو پتہ چلا آج اس کو پیغام پہنچائے معافی کا، تو آج نرم نہیں ہوگی، آج تو تھوڑی سخت رہے گی، لیکن دھیرے دھیرے دو چار دفعہ میں نرم ہو جائے گی۔ کچھ ہدایت دے دیجیے، اور جس کے پاس کچھ ہو، کپڑا نیا سلا دے، ایک آدھ دو جوڑی زیادہ، کوئی انگوٹھی پہنا دے لا کر پیار سے، تاکہ اس سے منا کر معافی مانگ لیں ہم، ورنہ مرنے کے بعد بڑا برا حشر ہوگا۔ ہماری ظاہری دینداری سے مخلوق دھوکہ کھاتی ہے، اللہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ اب وہ دوسرے کی بات جو بھائی نے یاد دلایا مجھے، وہاں کہاں گئے ہمارے بھائی؟ مولانا عرفان صاحب، وہاں گئے مولانا عرفان صاحب۔ آپ کا بیان اس کے پہلے میں نے آ کر یہاں سنا تھا اور بہت جگہ نقل کیا تھا۔ ہاں، یہی مولانا عرفان صاحب ہے نا؟ اچھا، وہ دوسرے مولوی عرفان شاہ تھے۔ اچھا، یہ مولوی عرفان۔ اچھا، اللہ سب کو اپنی پسند کا بنا لے۔ خیر، اب وہاں الیاس صاحب تو وہاں پہنچے اور وہاں عبد الشکور صاحب غصے میں پھیل رہے ہیں اور غصہ بڑھ رہا ہے اور برس پڑے۔ عجیب آدمی ہے، آپ دین کا کام کریں گے جس کو وقت کا اتنا لحاظ نہ ہو؟ اتنے بڑے بڑے علماء مشائخ کو میں نے جوڑا تھا، آپ کے کہنے پہ جوڑا تھا، آپ کو اطلاع کر دیا گیا کہ اتنے بڑے لوگ آئیں گے، اب اس وقت آئے کون ملے گا یہاں پر؟ وہاں سنتے رہے اور پھر آہستہ سے کہا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، اور چلے گئے۔ باہر نکلتے ہی ساتھیوں نے کہا، حضرت ہماری کیا غلطی، آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ کے بھائی رہبر تھے، لیٹ آئے تھے؟ مضمون یاد ہے نا آپ کو پورا؟ حضرت الیاس صاحب نے فرمایا یہ کام ایسا ہے، اس میں غلطی کوئی کرے گا معافی ہم مانگیں گے، یہ اصول ہے۔ اب آپ تذکرہ چھوڑ دیجئے کہ وہ ایسے کہتے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، یہ تذکرہ چھوڑ دیجئے، بھول جائیے کچھ ہوا تھا، نئے سرے سے کام کیجئے۔ اور چوتھی بات اس میں کی کہ ضروری باتیں بھی نہیں کریں گے۔ تو پوچھئے ضروری باتیں ہیں تو نہیں کیوں کریں گے؟ ارے سوال کیجئے، ارے میں آپ کو مشاقی کرا رہا ہوں اس تبلیغ کی جس میں آپ لگے ہیں، ابھی اب تک کہیں اور لگے تھے، اب اس میں لگ گئے ہیں، تو کچھ تو بدلنا پڑے گا، پچھلے نہج پہ جانا پڑے گا، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو ابھی کیا پوچھنے کی بات آئی؟ ابھی میں نے کیا کہا آپ کو؟ یہ پوچھنے کی بات ہے، جب بات ضروری ہے مناج بھائی، جب ضروری ہے تو کیوں نہیں کریں گے؟ تو پوچھنا پڑے گا کون سی بات ضروری ہے اور نہیں کی جائے گی۔
تو علماء نے بتایا کہ جن باتوں کے نہ کرنے سے نقصان ہو جائے گا اس کا کرنا ضروری ہے. اس لیے اب کوئی بات آئی تو پہلے سوچیں گے نہ بولو تو کوئی نقصان ہے، تو پتہ چلے کوئی نقصان نہیں تو خاموش رہیں گے. جب یہاں حفاظت ہو جائے گی تو لائنی سے اپنے آپ بچ جائیں گے. یہ کام، یہ اصول کوئی ایسے ہی نہیں تھا. اور چار کام کرنے نہیں. کون سے 4 کام نہیں کرنے کے؟ زبان کا سوال، دل کا سوال اور فضول خرچی اور بغیر پوچھے کسی کا استعمال نہیں کرنا. اس سے ہم نقصان سے بچیں گے اور ہمارا ساتھی بھی نقصان سے بچے گا. اور 4 کا تذکرہ نہیں. یہ اہم اصول تھے جس کو ہم نے چھوڑا. 4 کا تذکرہ نہیں. کون سی 4 باتیں؟ عقائد، مسائل، حالات حاضرہ اور عقائد، مسائل، حالات حاضرہ اور سیاست. یعنی ہمارے کام میں ہر غیر ضروری باتوں سے تو بچنا ہی ہے، ضروری باتوں سے بھی مجھے دیکھنا پڑے گا ضروری ہے کرنا کہ نہیں کرنا ہے. تو یہ 16 اصول آپ نے یاد کر لیے. اب اللہ کے راستے میں نکل کر برتیں گے. دیکھیے اللہ کے راستے میں ہم 3 دن لگاتے ہیں، 27 دن اپنے گھر رہتے ہیں. چلے میں جاتے ہیں 10.5 مہینے مقام پہ رہتے ہیں اور 1.5 مہینہ اللہ کے راستے میں رہتے ہیں. تو کیا اللہ کے راستے میں نکل کر صرف مشق کیا جائے گا یا وہاں سے سیکھ کر آ کر 27 دن بھی کیا جائے گا؟ ہاں، اس دھوکے سے ہم نکلیں گے. ہم نکلیں گے تو کریں گے، نکلیں گے تو سیکھ کر آئیں گے یا 27 دن عمل کریں گے. یہ بات ہو گئی. وہاں سے مائی الیاس صاحب تو چلے آئے. اب چلے آئے تو کیا ہوا؟ ساتھیوں نے باہر کہا حضرت آپ کہتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں، جو یہ کام کرے گا دعوت و تبلیغ کا، یہ دوسروں کی غلطیوں پر خود معافی مانگے گا، جھگڑا نہیں کرے گا. اس لیے کہ دائی جھگڑا نہیں کرتا، حق والا جھگڑا نہیں کرتا، باطل جھگڑا کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑا کون کر رہا ہے اور صبر کون کر رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں. تو پھر ہمیں کس میں جانا ہے پوچھنے کی بات ہے. ارے ابھی پوچھنے کی بات ہے. 6 نمبر 16 اصولوں کے ساتھ کام میں لگ جائیں. کوئی تذکرہ کرے آج وہاں ایسا ایسا ہوا، بولے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہونا تو ہو گیا، اپنا کام کرو نا. بددل مت ہوئیے. اس لیے دل چھوٹا مت کیجیے، حوصلہ پست مت کیجیے. یہ وقت آیا ہے جمنے کا. کیا ہے؟ نصرتوں میں کوئی جمے تو کوئی کمال کی بات نہیں، مخالفت میں جمے تو ہے کمال کی بات. حضرت محمد عمر صاحب پالن پوری کی زبان سے میں نے خود سنا یہ بات. میں نے بہت بیانات ان کے سنے. مدینہ پاک میں جا رہا تھا، گلی میں داخل ہوا، سامنے سے آئے، السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. ہاتھ پکڑا. بولے گرین پیلس میں افریقہ کی جماعت آئی، ان سے کچھ باتیں کرنا جانا ہے، تیرا وقت افریقہ میں لگا ہے. ارے حضرت کی یادداشت بھی کمال کی. میں نے کہا جی حضرت. کہا چل میرے ساتھ. ہاں، جماعت کتنے بجے ہوتی؟ اچھا میں ختم کر دوں گا جلدی، مجھے خود بھی جلدی ہے. بات تو بہت، یہ تو ایسا تھا کہ ظہر سے جوڑتے اور 2-3 گھنٹے بات ہوتی، لیکن ہمیں بھی کیا پتا تھا کہ یہ ہونے کا ہے. ہم بھی سوچ کے آئے تھے کہ کچھ مختصر سی باتیں کر دیں گے، لیکن جو کچھ کہا وہ سب کام کی ہے. دوبارہ آپ آئے ہیں تو اپنے گھر لے چلیے، پردے سے آپ کی اہلیہ سے پوچھوں کہ کیا خیال ہے بیٹا اب تمہارا، شوہر کتنے بدل گئے؟ تو کہیں 100% بدل گئے. تو میں کہوں گا دعوت تو پھر آج نہیں کھاؤں گا. تو آپ بولیں گے پھر تو میرے گھر نہیں لے جاؤں گا. نہیں دعوت نہیں کھاؤں گا، شربت بھی نہیں پیوں گا، چلا جاؤں گا. تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، جھگڑے میں وقت ضائع نہیں کریں گے. ان کی کوئی خبر آئے گی، وہ ہمارے بڑے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے، مشورہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں تو جم کر کام کرنا ہے. مخالفت کے ماحول میں حضرت نے فرمایا، حضرت محمد عمر صاحب پالنپوری نے بیان میں وہاں پر، مخالفت کے ماحول میں ہی ایمان بنتا ہے. تو اب ہمارے ایمان کی ترقی کا وقت آیا ہے.
اور ہم کریں نہیں کریں، اپنے کو جھگڑے فساد میں کیوں پڑھنے کا؟ نہیں، ہم تو پڑھیں گے، ہماری جان دیں گے دین کے لیے. انہوں نے جان دیا تھا دین کے لیے جب دین پر وقت آیا تھا، تو یہ وقت آیا ہے، اس لیے ہم اپنی جانیں بچائیں گے نہیں، اپنی جانیں کھپائیں گے. دن میں جیسے 6 نمبر اور 16 اصولوں پر بات کریں گے، عمل کریں گے، رات کو اتنی توبہ کریں گے کہ اللہ ہماری نحوست لگ گئی ہے، میرے ہی حرام وہ کام جو میں جان کر اتنا بھول گیا تھا کہ اس پر توبہ بھی نہیں ہوتی تھی، اللہ سب اسی کی نحوست ہے. مت کہیے ان کی نحوست ہے، یہ مت کہیے. آداب گشت ہم نے وقت لگایا، ہمارا آداب گشت میں سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ اگر ہماری بستی میں کوئی جماعت آئی، ہم اسے گشت میں لے کر گئے، اور گشت میں ہمارا ایک ساتھی ہمارے عمر کا محلے میں رہتا ہے، وہ شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب بناتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے جائیں گے تو کیا کہیں گے شرابی اس سے بات کرو؟ کیا کہیں گے؟ کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی تو بھی ہم کہیں گے ہمارا ایمان والا بھائی ہے. اس لیے ان پر غصہ مت کیجیے، وہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں. کچھ ناسمجھی کر رہے ہیں، اور یہ ناسمجھی کی سزا جو ہے ہمیں اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ اب تک نہیں کہا ہے، اس لیے کہ حرام کاموں سے اب بھی نہیں بچے ہیں. بدنگاہی ہم کر رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، بیوی پہ غصہ بھیجا ہم کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کا انداز ہی نہیں آتا، یہ تو سمجھتا ہے کیا؟ یہ سب ہم کر رہے ہیں، اس لیے ظالم ہم ہیں. توبہ وہ کرے نہ کریں، ہمیں کرنی پڑے گی، تب ہمارے کام میں روح آئے گی، اس میں جان پڑے گی. اور جب روح جان آ جاتی ہے کسی چیز میں تو پھر مٹا دینا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، پچھلی قربانیاں تھی اس کے ساتھ. آج ایک تھوڑا سا موقع آیا ہے، ہمیں اس درجے کی قربانی نہیں دینا ہے، تھوڑا سا صبر، تحمل اور کام کی وہ روز نکالی گئی تھی اس میں اپنے کو آپ کو لانا ہے. بس کچھ کام کی ہوگی، کام کی ہوئی، اور اب مزید کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کبھی آ گیا اور آپ کو کچھ اور سننا ہوگا، مناسب سمجھیں گے کہ اس آدمی کچھ بات کام کی ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ کر بھی لوں گا اللہ کی دی توفیق سے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، پوچھنے کا کام. میں کہتا ہوں میرے جیب میں نوٹ ہو کے نہ ہو، نوٹ ہو کے نہ ہو، لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے نوٹ، کاغذ نوٹ کرنے کے لیے ضروری رہتا ہے. 40 سال سے مسلسل مسائل اور سنتیں پوچھا ہوں، اس کے بعد آج بھی اپنے اندر جہل پاتا ہوں. ہر وقت خوف رہتا ہے کہ شیطان جاہلوں سے خوش رہتا ہے، مرتے وقت آ کے ایمان لوٹ لے گا. خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سی ایسی بات کرا دے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور میرا سرمایہ لوٹ جائے. اس لیے دعوت و تبلیغ میں لگنے والا علماء سے جڑے گا، اور جب علماء سے جڑے گا تو اس کے اندر علم کی حاصل کرتے کرتے اس کا سارا عمل ظاہر کے اعتبار سے صحیح ہو جائے گا. جب ظاہر کے اعتبار سے صحیح ہو جائے گا تو نفس شیطان اسے چھوڑ کے نہیں جائے گا. گیا کسی کو چھوڑ کر؟ ارے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت مریم کہاں نہیں آیا، ہم آپ کو چھوڑ کر جائے گا؟ ارے یہ یقین ہے ہمیں نفس شیطان چھوڑ دے گا؟ کسی لمحے نہیں چھوڑتا. اللہ کے سچے رسول میں دعا مانگا ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہماری حفاظت فرمائیے، نہ دھوکہ دے دے گا تو ہم کو آپ کو بھی دھوکہ دے گا. جب ظاہر بن گیا تو دل کے اندر حسد کا اور دوسرا ریاکاری کا مادہ پیدا کرے گا. ظاہر میں دھوکہ دے نہیں سکتا. بہت سے اعمال ہمارے ایسے ہو گئے ہیں، اور یہ جو مرض ہوتا ہے یہ دل کا مرض ہوتا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ قلب سلیم مانگیں گے. کیا مانگیں گے؟ وہ دل جو گناہوں سے پاک تھا وہ دکھاؤ. اس لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. بیماری اپنے سے دور نہیں ہوتی. اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دل کے بنانے کے لیے آئے تھے. صحابہ جب اپنے دل کے اندر کوئی تغیر پاتے تھے، کمی پاتے تھے تو آ کر پوچھتے تھے. یہاں تک پوچھا یا رسول اللہ زنا کا جی چاہتا ہے کیا کروں؟ یعنی اب ہمیں مشائخ میں سے کسی ایک کو استخارہ کر کے اللہ سے مانگ کر
کسی کی تقریر سے نہیں، کسی کی تحریر سے نہیں، کسی کی گمنامی سے نہیں، کسی کی شہرت سے نہیں، کسی سے متاثر ہو کر ہم کو بیعت نہیں ہونا ہے، اصلاحی تعلق نہیں جوڑنا ہے۔ اللہ سے مانگ کر استخارہ کر کے میں اپنے دل کا ڈاکٹر کس کو بناؤں، پھر اللہ ڈالے تو اندر کا مرض چھپانے کے بجائے اس سے جا کر بتانا پڑے گا حضرت کی بدنگاہی نہیں چھوٹتی، کیسے چھوٹے، وہ علاج بتائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا خانقاہ میں کیا ہوتا ہے۔ خانقاہ والوں کا یہی کام ہے کہ بیعت ہونے والا جو اس کے ساتھ بیعت ہوا ہے اس نے اپنا فیملی ڈاکٹر بنا لیا ہے۔ اب کوئی غصہ آ رہا ہے بار بار اور کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھے گا حضرت اس ہفتے بہت غصہ آ رہا ہے، کیا کروں؟ نماز کی غفلت، نماز میں اللہ کی یاد کم سے کم آنا یا نہ آنا، یہ دل کے بگڑنے کی علامت ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے علاج کے لیے یہی کام تھا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مخلوق میں پھرتے پھرتے پھر جاتے تھے رائے پور، شاہ عبد الرحیم صاحب گنگو، کہاں جاتے تھے اسی علاج کے لیے۔ پھر حضرت نے بھی اپنے اس علاج کے لیے کسی کو اپنا بڑا بنایا تھا، لیکن اب دعوت میں علی کر کے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے اور پوچھ پوچھ کر چلنے والا بنا دے۔ جس وقت جو عمل ہو چھوٹا بڑا علماء سے پوچھیں گے، آگے اللہ رہبری کرتا چلا جائے گا۔ اخلاص لانے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص والوں کے پاس جا کر اخلاص سیکھا جائے۔ یہ ذکر بتانے کی چیز نہیں تھی، یہ اخلاص سیکھنے کی جگہ تھی۔ علماء سے علم، اللہ کی قسم یہ کام ہے، ایسا کام ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اسے مانگنا چاہیے، اے اللہ اس کام کی جیسی عظمت محبت دل میں ہونی چاہیے مجھے دے دیجیے، زبان پہ نہیں۔ اور اس کام کے لیے جتنا جان مال وقت، سنیے میرا جملہ، جتنا جان مال وقت بس نہیں ہوا، ابھی بس نہیں ہوا، جتنا جان مال وقت اور جذبات قربان کر دینا آپ کو پسند ہے، اس کے لیے ہمیں قبول کر لیجئے، کیوں جذبات کی قربانی سے اخلاص آتا ہے کہ جذبات غلط چلے، اب اس جذبات کو قربان کرنا ہے تو اب اخلاص آئے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے میں نے کچھ باتیں کر لیا، اور تو میں نے تو کام کی روح ہی بیان کر دیا، کام کی روح بیان کر دیا۔ اب یہ اگر آپ کیا بیٹھتی ہفتہ، اچھا ایک بات یہ ہے کہ چلہ لگا کر مطمئن نہ ہو، یہ ہفتہ والی جو اجتماع ہوتا ہے یا مسجد وار جماعت میں جو بیٹھ کے مشورے ہوتے ہیں، یہ مشورہ ایک نئی فکر لاتا ہے۔ ہر آدمی اتنی محنت کرے، یہاں دیکھو سب پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی طے کر کے اٹھے کہ اتنی محنت کریں گے کہ اپنی ذات سے ایک جماعت تیار کریں گے، 3 دن جانے کی، چلہ جانے کی، 4 مہینے کی۔ ہر آدمی اگر فکر کرے، سارے انجن ہیں، یہ جتنے دکھ رہے ہیں سب انجن ہیں، اور بازار میں ڈبے بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، تھوڑی محنت سے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی ٹینکر والا ان کے پاس پانی لے کر آیا تھا، میں بولا اس کو اندر بلاؤں، اس نے تھوڑی سی بات کیا تو ہم نے کہا 3 دن لگاؤ نا اللہ کے راستے میں، کیونکہ تو ہمارا کام ہے نا، ہم کسی کو چھوڑیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، دھیرے دھیرے عزائم کر لیں کہ ہمارا ہر ساتھی جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب ایسے ہی دکھائی رہے تقریباً، تو ہم اپنی اس کا بڑا فائدہ ہو، کوئی نکلے نہ نکلے ہم تو نکل ہی جائیں گے۔ اس لیے فکریں بھی اللہ سے مانگیں کہ دعوت کی فکر کتنی ہو، کیسے ہو، اس لیے رات کی تنہائی میں اٹھ کر توبہ کرنا اور مسلسل مانگنا، جب یہ آ جائے گا انشاءاللہ روح آ جائے گی۔ باتیں تو کرنے کو گھنٹوں ہو سکتی ہے، لیکن جتنی کی گئی اتنی بھی کافی ہے اگر عمل کر لیا جائے تو۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ بس دعا اچھا دعا، ہاں تشکیل تو سبھی اٹھیں گے، سبھی نام لکھائیں گے تشکیل میں۔ کون نام نہیں لکھائے گا وہ بتائے؟ کون نام نہیں لکھائے گا؟ تو سبھی کہہ رہے ہیں، سب کا لکھ لیجیے گا آپ میرے جانے کے بعد۔ ہاں ارادہ کر لیں، تاریخیں طے کر لیں اور اسے لکھا دیں ذمہ دار کو کہ میں نے طے کر لیا ہے، اس وقت تو موقع نہیں، نماز کے بعد آپ لکھا دیجئے ان کو، ٹھیک ہے؟ اور دعا میں آپ کے لیے ایک کر دوں، ایک دعا، صرف ایک دعا کر دوں۔ اللہ جتنی میں نے اب تک مانگا اور آئندہ مانگا، اللہ سب ہمارے ان سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ اور کئی دعا نا، اتنی اچھی دعا کون کرا ہے آپ کے مرکز پہ آ کے؟ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔